کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور ہمت کریں. یہ آج لوگ جو ہے نا وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا. نہیں جناب، بالکل ٹھیک نہیں کیا تھا، بہت غلط کیا تھا. ہٹلر نے وہی دشمنی نبھائی جو آج کل مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں 9/11 کے بعد سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہونے کا. یہی کچھ یہودیوں کے ساتھ تھا. پھر ان کو قتل کرنے کے لیے ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں 60 لاکھ چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ بھی بندوں کا قتل کرنا، 100 فیکٹریاں بنا کے بے گناہ لوگوں کو مار دینا. سر یہ تو ظلم ہے. ہٹلر کی کوئی تعریف نہ کرے، وہ تاریخ کے چند بڑے ظالم لوگوں میں سے ہیں، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور ہٹلر کی باقیات، یہ یہودی بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. ان کو بتایا جائے کہ ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے بھی اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو یہ کہیں گے ہٹلر نے تمہارے ساتھ صحیح کیا تھا، تو پھر وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہم بھی پھر ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب تک آپ انصاف کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے نا، آپ بات کر نہیں سکتے. یہ ضروری ہے اور اسلام کی تعلیمات ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں وہ آیت ضرور سب کے سامنے رکھیں کہ جو ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ ہم نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے اور ہر انسان کے خون کی ہم نے اہمیت رکھنی ہے. وہ ہے سورہ کی آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا کہ جب ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تو اس سے ایک مورل لیسن جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من اجل ذالک، اس واقعے کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بات طے کر دی تھی، شریعت موسوی میں بھی اور شریعت محمدی میں بھی، کیونکہ بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن ہی بنو اسماعیل والا یہ شریعت والا معاملہ، یہ وہی کنٹینیوشن ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، 2 ایکسیپشنز کے، کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ خود نہیں کریں گے. او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کرنے والا عادی مجرم ہے، ڈاکو ہے جو ڈیٹرنس قائم کیے ہوئے ہے ناجائز. یہ 2 ایکسیپشنز ہیں. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تھا، انسان تھا نا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی بھی بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا. اسلام باقی ہر جگہ کہتا ہے کہ ٹالریٹ کرو، معافی کی روش اختیار کرو، لیکن قتل ناحق پہ کیا کہا گیا؟ سورہ البقرہ کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یعنی قاتل کو معاف نہ کرو، قصاص لو، دیت نہ لو، جائز ضرور ہے لیکن پریفریبل نہیں. قصاص کرو، قتل کے بدلے قتل، ڈیٹرنس ہو، تاکہ ایک کو سزا ہو اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. اس میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. اور سر ایک حدیث میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جب ہمارے ملک کے اندر عیسائیوں کی بستیاں جلائی گئیں، کئی ہندوؤں کا ناحق قتل ہوا، کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی جو صحیح بخاری میں ہے، کوئی دور بھی نہیں تھی، مین سٹریم کی پہلے نمبر کی کتاب میں اور مشکات میں بھی موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت میں تو جانا حرام ہو گیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی جو قیامت کا دن سورۃ المعارج میں آیا نا کہ 50,000 سال کا دن ہے، یعنی وہ جب 40 سال باقی رہ جائیں گے نا اس دن کے ختم ہونے میں، تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے ناحق کسی ذمی کافر کو، جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کی ملک کے اندر رعایا کے طور پر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، سکھ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہندو بھی دے رہے ہیں، کرسچنز بھی دے رہے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت حرام کر دے گا اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا. تو یہ حدیث بتائیں دنیا کو. یہ تیسرا بڑا کام ہے کرنے والا کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ظلم کے خلاف بولنا ہے اور قتل کی مذمت کرنی ہے.